آج کا مضمون ہے خدا کی بادشاہی کی تکمیل پارٹ 2۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے واقعات بیان کریں گے، اور اس کا آغاز رومی گورنر پلاطس کے سامنے یسوع کی پیشی سے کرتے ہیں۔ انجیل میں یوں لکھا ہے، اور وہ فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پلاطس کے حوالے کیا۔ اور پلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاطس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطس نے تعجب کیا۔ پلاطس جانتا تھا کہ یہودیوں نے اسے حسد کی وجہ سے پکڑوایا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس لیے پلاطس یسوع کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ پلاطس نے اپنے دستور کے مطابق لوگوں سے پوچھا، کیا میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ لیکن سردار کاہنوں نے لوگوں کو ابھارا کہ ان کی خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ برابا ایک پرتشدد مجرم تھا اور قتل کی سزا میں قید میں تھا۔ پلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو سپاہیوں کے حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے، اور سپاہی یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے لے گئے۔ انجیل میں اس کا ہم یوں بیان پڑھتے ہیں، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نام ایک کرینی آدمی، سکندر اور روفس کا باپ، دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے، جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی مے اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا۔ اور پیر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دائیں اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لعن طعن کرتے اور کہتے تھے کہ واہ، مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تائیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں نہیں بچا سکتا۔ اور اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ یسوع کی موت پر ناقابل فہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔
پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ جب یسوع نے جان دی تو تمام ملک میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مطلب ہے کہ خدا دنیا کی عدالت کر رہا تھا، اور یسوع نے بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی اور صلیبی دکھ اٹھایا، اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مطلب ہے کہ خدا نے انسان سے صلح کر لی، جدائی ختم ہو گئی، انسان اور خدا کا دوبارہ میل ہو گیا، کیونکہ انسان کے گناہوں کی سزا یسوع نے اپنے اوپر لے لی اور پوری برداشت کی۔ زبور نویس یسوع کی صلیبی موت کی پیش گوئی یوں کرتا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مزاح کا اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ یسوع نے جمعے کے روز بعد دوپہر اپنی جان دے دی، اور سورج غروب ہونے کے بعد یہودی سبت شروع ہو جاتا تھا، اور یہودی قانون کے مطابق سبت کے دن کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یسوع کی لاش اس رات اور اگلے دن تک دفن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے یوسف بڑی دلیری کے ساتھ پلاطس کے پاس گیا اور یسوع کی لاش مانگی تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے لاش دفن کی جائے۔ پلاطس نے صوبیدار کو بلا کر یسوع کی موت کے بارے پوچھا، اور صوبیدار سے یسوع کی موت کی تصدیق کروا کر پلاطس نے لاش یوسف کو دلوا دی۔ رومی صوبیدار اور ارمتیا کا رہنے والا یوسف دونوں یسوع کی موت کی گواہی دیتے ہیں۔ یسوع حقیقت میں مر چکا تھا۔ یوسف نے یسوع کی لاش ایک چادر میں لپیٹ کر قبر میں رکھی اور قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا، کیونکہ یہ قبر ایک چٹان میں تھی۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے چند عورتیں یسوع کی قبر پر گئیں۔ انہوں نے واپس آ کر شاگردوں کو حیران کر دیا۔ آئیں انجیل میں سے پڑھتے ہیں انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دانی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا۔ ان عورتوں نے شاگردوں سے آ کر کہا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ جب وہ قبر پر گئیں تو قبر کے منہ پر سے پتھر لڑکا ہوا تھا اور قبر خالی تھی، اور انہوں نے فرشتہ بھی دیکھا۔ اس نے کہا کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور اس کے شاگردوں سے کہو کہ تم سے پہلے وہ گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے۔
यीशु जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, इसका हम अंजील में से पढ़ते हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और तअज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हुई हैं, पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जी उठने के बाद यीशु शागिर्दों के अलावा और भी बहुत से लोगों को मिला। पौलुस रसूल बयान करता है कि जिंदा होने के बाद यीशु 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। फिर एक दिन यीशु अपने शागिर्दों को बाहर बैतनिया के सामने जैतून के पहाड़ पर ले गया और हाथ हटाकर उनको बरकत दी, और उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया और शागिर्द उसे सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। खुदा की बादशाही का काम पूरा हुआ। अब खुदा की बादशाही तैयार हो चुकी है। बादशाह आएगा और अपने लोगों को पूरी दुनिया में से जमा करेगा और अपनी बादशाही में अपने साथ ले जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।